بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیور بھاگ بھاگ کر میرے سارے کام کرتا، میں بھی اس کو راضی رکھتی۔ ایک روز کپڑے استری کرنے کا بولا تو کہنے لگا بھابھی ٹیکس لگے گا اور فائل بھی جمع کروانی پڑے گی۔ میں نے سوچا رات ہوگی تو تمہیں دیکھ لوں گی۔ رات ہوئی تو ہوش اڑ گئے۔ دیور استری شدہ کپڑے الماری میں ٹانگتے ہوئے بولا چلیں بھابھی، اب یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ چھوڑ دو مجھے۔ میں اپنے بازو چھڑواتی چلا رہی تھی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ جنید خدا کا خوف کرو، تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ میں نے اپنے دیور کو اپنے شوہر کا خوف دلانا چاہا لیکن اس کے تو سر پہ تو جنون سوار تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ مجھے بازو سے کھینچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اپنا پورا زور لگا رہی تھی لیکن خود کو چھڑوا نہیں پائی تھی۔ جنید چھوڑ دو مجھے، اللہ کا واسطہ تمہیں۔ میں منتیں کر رہی تھی لیکن اسے مجھ پر ذرا رحم نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے کھینچ کر کمرے کی جانب لے جا رہا تھا۔ خوف سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تو میرا شوہر آج گھر پر بھی نہیں تھا اور پھر میرے دیور نے مجھے کمرے میں دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواد سرخ آنکھیں لیے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں پھر سے رونے لگی، مجھے جانے دو پلیز، اور میری آواز گلے میں ہی دب گئی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کیا تھا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے اپنے دیور سے ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی جب میرا دیور میرے سامنے نظریں جھکا کر رہتا تھا۔ کبھی اس نے اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا اور آج وہ کیا کر رہا تھا میرے ساتھ، یہ سوچ کر میری روح لرز گئی اور میں اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ ایسی کون سی غلطی، ایسی کون سی خطا تھی جو مجھ سے ہوگی، جو دیور کو یہاں تک لے آئی تھی۔ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہوئی تھی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، ایک چھوٹا بھائی، اس کے علاوہ نہ ماں نہ بابا، نہ کوئی بہن نہ کوئی رشتہ دار۔ جب میرا رشتہ آیا تو میں بہت خوش تھی۔ لڑکا اچھی جاب کرتا تھا۔ مجھے ساس نندوں کی کوئی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ میری زندگی میں آگے دونوں ہی نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے ہاں کر دی۔ میں اپنی شادی پر بہت خوش تھی۔ سب کچھ میرے مطابق ہوا تھا۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، وہ زیادہ تر مصروف رہتا تھا۔ میرا ایک 15 سالہ دیور تھا جو اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اس کی غیر موجودگی میں سارا کام دیور کرتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر اپنے لیے اور اپنے بڑے بھائی کے لیے ناشتہ بنا دیتا تھا، اتوار والے دن مشین لگا کر کپڑے دھو دیتا، 2 دن بعد پورے گھر کی صفائی کرتا، شام کا کھانا باہر سے لے آتا تھا۔ وہ بہت اچھا تھا، اس لیے رات کو اپنے لیے چائے بناتا تو اپنے بڑے بھائی کے لیے بھی بنا دیتا۔ میں یہ سن کے حیران رہ گئی، وہ سیدھا سادہ معصوم سا لڑکا کتنا محنتی تھا۔ پھر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی بہت چھوٹا ہے۔ جب ماں بابا ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے اور ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے، اپنا اور اپنے بھائی کا پیٹ کاٹنے کے لیے میں کام کرنے لگا۔ میرے بھائی کو کبھی ماں باپ کا پیار نہیں ملا، وہ اللہ کے کرم سے ہی پل گیا اور اب مجھے سنبھال رہا ہے۔ میں بس پیسہ کماتا ہوں لیکن گھر کیسے بناتے ہیں وہ میرے 15 سالہ بھائی کو اچھے سے پتہ ہے۔ اب تم آ گئی ہو نا تو اس کا خاص خیال رکھنا، اسے اپنے چھوٹے بھائی یا بیٹے جیسی محبت دینا۔ میں نے یہ سب باتیں خاموشی سے سن لی اور اپنے شوہر سے کہا آپ فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے اپنے شوہر پہ بہت غصہ آ رہا تھا کہ میرا شوہر آج کے دن بھی اپنے بھائی کی تعریفیں کیے جا رہا ہے۔ خیر، اگلے دن میری آنکھ تیز سے کھلی، دیکھا تو شوہر جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو دیور کو کچن میں چائے بناتے دیکھا۔ آج کل اس کے امتحان ہو رہے تھے اور وہ خوب دل لگا کر پڑھتا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے فوراً عمل کرنا ضروری سمجھا۔ جنید، میں نے اسے پیار سے پکارا۔ جی بھابھی، اس نے فوراً ادب سے جواب دیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں،
اس کے چہرے پر مجھے خوف بھی دکھائی دیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم ناشتہ بہت اچھا بناتے ہو، میں بھی تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے کرواؤ گے کیا ناشتہ؟ میری بات سن کر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ آپ بیٹھیے، میں ابھی بنا دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا اور خوشی خوشی ناشتہ بنانے لگا۔ میرا تو پلان ہی کامیاب ہو گیا تھا۔ میں ایک انگڑائی لیتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنے بیڈ پہ لیٹ کر موبائل چلانے لگی۔ 10 سے 15 منٹ بعد ہی جنید گرما گرم ناشتے کے ساتھ حاضر ہوا۔ میری بھوک ایک دم سے بڑھ گئی تھی۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، میں نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھابھی آپ پہلے اسے کھا کر دیکھیں، پھر بتائیے گا یہ پراٹھا کیسا بنا ہے۔ اور ابھی بھی اس کے معصوم سے چہرے پر بچوں جیسی مسکراہٹ تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنستی وہ چلا گیا اور میں نے اچھے سے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد میں پھر سے سو گئی۔ جب اٹھی تو لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، اب میرا کچھ بھی بنانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے نکلی اور جنید کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ابھی تک پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ناشتہ بہت اچھا بنایا تھا تم نے، اب ایسا کر لینا کہ لنچ تم بنانا، بریانی بنا لینا، تمہارے بھائی کو بھی بہت اچھی لگتی ہے اور وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور میں بھی تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد تو سارا کام میں نے ہی کرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پہ ایک پریشانی سی ابھری تھی۔ بھابھی وہ دراصل میرا کل پیپر ہے۔ چلے میں کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتی تھی وہ میری بات نہیں ٹال سکتا، اور ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر کون سا افسر لگ جانا تھا۔ اسے بریانی کا بول کر میں اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ 3 سے 4 گھنٹے بعد لوٹی تو سارا گھر چمک رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی صفائی میرے دیور کی کمزوری تھی، وہ گھر کو گندا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور پھر میری تو یہی روٹین چل نکلی۔ اکثر شوہر بنا ناشتہ ہی کیے چلا جاتا، اکثر میں بنا دیتی اور اکثر میرا دیور۔ اس کے میٹرک کے پیپر ہو گئے تھے اور وہ فری ہوتا تھا تو سارا گھر کا کام بھی کرتا، کیونکہ میں تو ناشتے کے فوراً بعد سو جاتی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی۔ شام کا کھانا بھی دیور بناتا اور شوہر کے آنے پر میں روٹی بنا لیتی اور چائے بھی، جس سے شوہر کو لگتا کہ سارا کام میں ہی کرتی ہوں۔ ہفتے بعد کپڑے میرا دیور ہی دھوتا، وہ خاموشی سے سارے کام کر دیتا۔ میرا دیور اب کالج جانے لگا، اس کا قد کاٹ مزید لمبا ہو گیا تھا، لیکن ابھی میں اس سے کام کرواتی تھی، اسے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اب وہ اکثر دیر سے گھر آتا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کل میں نے فیس جمع کروانی ہے، آپ رات کو بھائی سے بات کر لینا، میں ذرا دیر سے گھر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری بھویں سگڑ گئی۔ اب اسے پیسے دینے ہوں گے، کالج کی فیس کم از کم 1 لاکھ روپیہ تو ہوگی نا، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر فضول میں اتنے پیسے اپنی بھائی کو دے۔ چنانچہ میں نے شام کو شوہر کو بتایا ہی نہیں، اور صبح ہوئی تو دیور نے فیس کا پوچھا۔ میں نے جھوٹ موٹ بول دیا اور کہا کہ تمہارا بھائی کہہ رہا تھا کہ ہاتھ ابھی تنگ چل رہا ہے، اس لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سننے تھی میرا دیور پریشان ہو گیا، اس کا تو منہ ہی لٹک گیا، وہ خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اور اس کے بعد دیور نے دوبارہ شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ وقت اسی طرح آہستہ آہستہ گزرتا گیا، میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی اور دیور بھی۔ البتہ ابھی بھی جس دن جس وقت مجھے دیور فارغ ملتا میں اسے کام پہ لگا دیتی۔ مجھے شروع ہی سے کام کرنے کی عادت نہیں تھی، کام دیکھتے ہی مجھے بخار ہو جاتا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ میں بہت کام چور تھی۔ میں سوچا تھا سسرال جا کے نوکرانی رکھ لوں گی، لیکن یہاں تو مجھے مفت میں کام کرنے والا مل گیا دیور، اس لیے مجھے کیا ضرورت تھی خام خواہ میں نوکر رکھنے کی اور تنخواہ دینے کی۔ جس دن شوہر ہوتا میں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا لیتی، پھر شوہر کھانا باہر سے لے آتا۔ میں بالکل جیسی زندگی جی رہی تھی ویسی میں چاہتی تھی۔ میرا دیور اب رات کو 10-11 بجے واپس آتا
اور صبح جب میں اٹھی تو کچن بالکل صاف ستھرا ہوتا، کیونکہ رات کو دیور سارے برتن دھو کر کچن صاف کر کر سوتا تھا۔ مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے دیور سے پوچھ ہی دیا کہ تم رات کے کہاں تک رہتے ہو، کہاں آج کل رہتے ہو؟ اس پر دیور نے کہا کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ دیور نے یہ لفظ بہت سپاٹ سے لہجے میں بولا اور پھر چلا گیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہیں فیس کا ذکر ہی نہ کر دے، کیونکہ دیور کے نام پر میں اکثر اپنے شوہر سے پیسے لیتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دیور اب بڑا ہو چکا تھا اور کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا، اور وہ 2 مہینے میں نے کس مشکل سے گزارے یہ تو میں ہی جانتی تھی۔ مجھے پورے گھر کا کام کرنا پڑتا جو مجھ سے ہوتا ہی نہیں تھا۔ میرے تو جیسے ہوش ہی ٹھکانے آگے تھے۔ دیور نے گھر کو جانے کیسے سنبھال رکھا تھا، ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ اب ہر جگہ برتن بکھرے رہتے، وقت یوں ہی پر لگا کے اڑ گیا۔ دیور لمبے عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو گیا۔ کبھی کبھار دیور سے فون پہ بات ہو جاتی تو وہ کہتا بھابھی دوست کے پاس راول پنڈی رہتا ہوں، پڑھائی ختم ہوگی تو واپس آ جاؤں گا۔ 5 سال بیت کے شوہر کبھی کبھار اس سے جا کر مل لاتا، اور پھر ایک دن دیور واپس ہی آ گیا۔ میں پہلی بار اس کے آنے پر خوش ہوئی تھی۔ میں نے اس کی ہو باؤ بھگت کی، اچھا اچھا کھانا بنایا اور اس کو کھلایا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ دیور بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا، وہ پہلے سے کافی نکھر گیا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے دیکھا دیور اپنے کپڑے استری کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج تم اپنے بھائی کے کپڑے بھی استری کر دینا۔ دیور نے یہ بات سنی اور کہا بھابھی اس کام کا ٹیکس لگے گا اور فائل بھی جمع کرانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دی، مجھے لگا مذاق کر رہا ہے۔ چنانچہ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ٹیکس ادا کر دوں گی۔ دیور نے سارے کپڑے استری کر دیے، اور پھر جیسے شام ہوئی مجھے اندازہ ہی نہیں تھا یہ میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والی تھی۔ شام ہوتے ہی دیور میرے کمرے میں آیا اور کہا چلیں بھابھی، چلیں اٹھیں، فائل جمع کروائیں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کس فائل کی بات کر رہا تھا، کون سی فائل؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا یہ تو آپ کو آفس پہنچ کر ہی پتہ چلے گا۔ دیور نے اسی سنجیدگی سے جواب دے دیا۔ اگر یہ مذاق ہے تو میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے تمہاری فضول کی بات سننے کا، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، میں نے لاپرواہ انداز سے کہہ دیا۔ بیگ اٹھاتے کمرے سے نکل آئی، لیکن دیور آگے بڑھ کر جھٹکے سے میرا بازو تھام لیا۔ مجھے تو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ جس دیور نے کبھی مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا وہ میرے سامنے کھڑا تھا، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا بازو، میں نے گھرارتے ہوئے کہا۔ کہنے لگا چھوڑ دوں گا، پہلے سارے حساب کتاب برابر کروں گا، اس کے بعد چھوڑ دوں گا، پریشان نہ ہو۔ دیور کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میں ڈر گئی۔ میں نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن دیور تھا کہ مجھے کھینچ کر کمرے کی جانب لیے جانے لگا۔ میں ڈر گئی اور اب اسے یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہوگا، اگر اس نے تمہیں مجھ سے اس طرح بدتمیزی کرتے دیکھ لیا تو دیکھنا تمہارے ساتھ وہ کیا تمہارا حشر کرے گا۔ پر اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ دے مارا۔ یہ تھپڑ اس لیے کہ آپ نے بھائی کو ہمیشہ دھوکہ دیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا۔ میں تو حیران رہ گئی۔ پھر اس نے ایک فائل اٹھائی اور میرے سامنے پھینکی۔ آپ جو یہ چھپ چھپ کر بزنس کر رہی ہیں نا، یہ اس کی تفصیل ہے۔ آپ کے ذمہ جتنا بھی ٹیکس ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ وہ کیا بول رہا تھا مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ اور یہ دیکھیں میں ایک انکم ٹیکس آفیسر ہوں، جانتا ہوں آپ غلط کاموں میں ملوث ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ انکم ٹیکس والے آئیں اور آپ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں، خاموشی سے پورے کا پورا ٹیکس ادا کریں۔ اس نے اپنا کارڈ میرے سامنے کیا اور میں دیکھے حیران رہ گئی۔ وہ واقعی افسر بن چکا تھا۔
اتنا لمبا عرصہ وہ گھر سے غائب اسی لیے تھا کہ وہ ٹریننگ پہ گیا ہوا تھا، اور اس فائل میں وہ سارے حساب کتاب تھے جو آپ نے میرے نام پر بھائی سے پیسے لیے، وہ سارے آپ کو آج مجھے ادا کرنے پڑیں گے۔ میں خالی خالی نگاہوں سے اپنے دیور کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ جانے اسے کیسے میرے بزنس کا پتہ چل گیا؟ حالانکہ میں نے یہ کام بہت رازداری سے کیا تھا، پھر بھی اس کو پتہ چل گیا۔ جانتی ہیں آپ، جب آپ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی نا، تو میں نے آپ کو بھابھی نہیں ماں سمجھا تھا۔ میں پیار کا بھوکا بچا تھا۔ میں تھک گیا تھا اپنے نازک ہاتھوں سے کام کام کرتے کرتے۔ پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو مجھے نوکر ہی بنا لیا۔ دیور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا سر جھک گیا۔ میں جانتا تھا اگر میں نے انکار کیا تو آپ مجھ سے نفرت کریں گی، بھائی کو میرے خلاف بھڑکا کر ان کو بھی میرے ساتھ نفرت کرنے کے لیے آمادہ کریں گی۔ اسی لیے میں خاموشی سے آپ کے ہر کام کو، ہر بات کو مانتا گیا۔ یہ کیسا آئینہ دکھا رہا تھا وہ آج مجھے؟ میں تو جیسے زمین میں گر گئی تھی۔ آپ تو نوکرانی رکھ سکتی تھی نا، آپ کو مفت میں سب مل رہا تھا نا۔ خیر، یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ میرے آفس والوں نے یہ فائل مجھے دی، وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کی بہتیں منتیں کی ہیں کہ میں آپ کو منا کر رہوں گا کہ آپ نے آئندہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی وجہ سے میرے بھائی کی بدنامی ہو۔ اور یہ سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانے کیوں میں پتھر دل بن گئی تھی، میرے اندر لالچ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی دوست کے کہنے پر اس کے شوہر سے چھپ چھپ کر بزنس شروع کر دیا، لیکن میں جانتی تھی یہ غلط کام تھا، پر لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اب وقت یہی تھا کہ میں توبہ کرتی، اپنے دیور سے بھی معافی مانگ لیتی اور سارے پیسے اسے دے دیتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایسا ہی کیا۔ سارا حرام کا پیسہ ایک دن ٹیکس والوں کو دے دیا، دیور سے معافی مانگ لی، اور دیور کا یہ احسان میرے لیے بہت تھا کہ اس نے یہ بات میرے شوہر کے سامنے نہیں کی اور میری عزت رکھی۔ اور پھر اس دن میں سمجھ گئی کہ پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے، اصل چیز تو رشتے ہوتے ہیں، جو میں اب کھونا نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی شوہر کو، اور نہ ہی اپنے بھائی جیسے دیور کو۔